کہتے جی کہ لاہور میں شیعہ کے نامور عالم نے اپنی امام بارگاہ میں ختم نبوت اور وحدت امت کے نام پہ کانفرنس کی، جس میں مسالک کے علماء نے شرکت کی۔ زاہد الراشدی صاحب بھی شریک ہوئے، مولانا زاہد الراشدی کی امامت پہ نماز بھی ادا کی۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ ختم نبوت کا مسئلہ جو ہے یہ مشترک مسئلہ ہے، یعنی اس میں بریلوی، دیوبندی، شیعہ الگ الگ نہیں ہیں، سب ختم نبوت کے قائل ہیں۔ اس لیے جب امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کی قیادت کر رہے تھے تو آپ کے ساتھ بڑے بڑے بریلویوں کے علماء ابو الحسنات جیسے، اور شیعہ میں سے شمسی بھی تھا، اور ایک عین غین قراروی ہوتا تھا وہ بھی تھا، اور بھی کئی لوگ تھے جو ملے ہوئے تھے۔ تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اگر ایک حق مسئلے کے لیے اپنے پرائے سب ملنا چاہتے ہیں تو ملانے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ توڑنے کی کوشش کریں۔ اگر اس نے ختم نبوت کے لیے اور وحدت امت کے لیے کوشش کی ہے تو ٹھیک ہے، اچھی بات، اس سے کم از کم ملنے کا ذریعہ تو بنے گا نا۔ اب دیکھیں نا، وہ شیعہ کا بڑا، آپ کہتے ہیں، میں تو خیر نہیں جانتا وہ کون ہے، نام میں نے سنا ہے، تو جواد نقوی کا بھی اور ساجد نقوی کا بھی نام تو میں نے سنے ہیں، یہ ان کے بڑے ہیں، لیکن نہ کبھی ملاقات ہوئی ہے، نہ میں جانتا ہوں کہ ان کا علمی حدود اربا کیا ہے۔ بہرحال دیکھیں نا، اب اس نے نماز زاہد الراشدی کے پیچھے پڑھی ہے، تو زاہد الراشدی تو آپ کے عالم ہیں، تو ان کو اس نے امام مانا، امام بنایا، ان کے پیچھے نماز پڑھی۔ یہ تو الٹا تمہارا فائدہ ہے، تمہارا نقصان کیا ہو گیا؟ اس زمانے میں بھی یہ سب کٹھے ہوتے تھے۔ خود یہ شمسی کہتا ہے کہ میں نے ختم نبوت کے مسئلے پر جیل میں تھا، اور پتہ نہیں 6 مہینے بعد یا کتنے کے بعد میری رہائی ہوئی، تو میں رہا ہو کے، وہ لاہور کے رہنے والے تھے، میں آیا، میں دل میں بڑا پریشان تھا کہ اتنا عرصہ جیل میں کٹ گیا اور کوئی جائیداد نہیں، کوئی ذریعہ نہیں، میرے بیوی بچوں کا کیا حال ہوگا، اور اب میرے پاس بھی کچھ نہیں کہ میں کم از کم راشن ویسن کچھ تو لے کے جاؤں نا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں گھر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی کھوتا ریڑھی سے بوریاں اتار رہے ہیں، آٹے کی بھی اور گھی کی بھی اور ڈبے بھی، اور میرے جاتے جاتے وہ اتر گئی تو جلدی جلدی چادر انہوں نے اوپر سے لپٹی ہوئی تھی اور جلدی جلدی چل رہے، میں پیچھے دوڑا ان کے، بھی یہ کون اللہ کا بندہ ہے جو میرے گھر میں آٹا پہنچا رہا ہے؟ میں آگے گیا تو حضرت لاہوری تھے، میں نے جا کے، میں تو قدموں میں گر گیا، میں نے کہا حضرت آپ نے کیا تکلیف دی؟ انہوں نے فرمایا بھائی آپ میرے آقا کی ختم نبوت کے لیے جیل گئے ہیں تو اتنا تو ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ آپ کے گھر والوں کا خیال کریں، اگر آپ نے قربانی دی ہے تو اتنا حق تو ہمارا بھی بنتا ہے۔ تو یہ باتیں قابل اعتراض نہیں ہوتی ہیں۔ آج کل ہماری عادت ہے کہ بس اعتراض کرنا ہے، او فلاں مولوی نے یہ کہہ دیا اور فلاں نے یہ کہہ دیا اور فلاں نے یہ کہہ دیا اور فلاں نے یہ، کیا اعتراض کی بات ہے؟ پیار محبت سے باتیں کی جاتی ہیں۔ اور بڑا لطیفہ ہوا ایک دفعہ کہ جیل میں تھے یہ سب حضرات، ابو الحسنات وغیرہ بھی، شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ، سب بڑے بڑے علماء، اور خدا کی شان ہے کہ 12 ربیع الاول کی رات جو ہے وہ جیل میں آ گئی۔ اب وہ جو بریلوی علماء تھے نا، انہوں نے آ کے کہا شاہ جی سے کہ شاہ جی بات یہ ہے کہ آپ دیوبندی ہیں، آپ میلاد کے قائل نہیں ہیں، لیکن ہم تو رات میلاد منائیں گے، ہم نے تو سپرنٹینڈنٹ جیل سے اجازت لی ہے، وہ بارکیں کھول دیں گے، باہر میدان میں ہم جلسہ کریں گے۔ میں نے کہا بھی ٹھیک ہے، میں نے آپ کو منع تو نہیں کیا نا، ٹھیک ہے میں قائل نہ بھی ہوں لیکن میں نے آپ کو منع تو نہیں کیا، اگر میرے نانے کی تعریف ہوگی تو مجھے خوشی ہوگی، تکلیف تو نہیں ہوگی۔ حضور میرے نانا ہیں، تمہارے تو کچھ نہیں لگتا ہے۔ وہ ہنس پڑے۔ بہرحال اب ان سب نے فیصلہ یہ کیا کہ ایسا کریں کہ اگر ہم نے
آخری تقریر رکھی نا عطا اللہ شاہ بخاری کی تو وہ سب کو دھو ڈالے گا. ہماری پہلی تقریریں اور دلائل اور ہمارے جو چیزیں ہیں ساری کو پانی پھیر دے گا. اس لیے شاہ جی سے تقریر پہلے کروا لو، بعد میں ہم کریں گے. انہوں نے آگے شاہ جی سے کہا، پہلے نعتیں ہوتی نہیں، تلاوت ہوتی. انہوں نے کہا شاہ جی فیصلہ جماعت کا یہ ہے کہ آپ پہلے تقریر فرما لیں. شاہ جی سمجھ گئے، خطیب تھے پرانے اور پرانے بڑے بڑے لوگوں سے ان کا ملنا اٹھا. تو شاہ جی رحمت اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے حضرت، آپ کا جو بھی حکم ہوگا میں تو تعمیل کروں گا. حضرت نے جو تقریر شروع کی نا 12 بجے رات سے، تو اذان خود دی سٹیج پہ کھڑے ہو کر. ساری رات ہی گزر گئی. اذان دے کے کہا جی نماز پڑھو. انہوں نے کہا جی پڑھاؤ نماز. شاہ جی سید آپ آگے کھڑے. تو اس طرح بھی ہوتا ہے، کوئی جھگڑا بھی نہ ہوا، وہ میلاد بھی نہ منا سکے، شاہ جی نے اپنی سیرت کی تقریر بھی کر دی. تو اگر حوصلہ رکھو نا تو بہت سارے کام ٹھیک ہو سکتے ہیں. اگر حوصلہ نہ ہو تو پھر کام بگڑ تو سکتا ہے، ٹھیک نہیں ہو سکتا.